بڑی خبر، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور یہ اجلاس بدھ کے روز ہوگا، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی بی جو ہیں وہ دونوں پیش ہوں گے۔ یہ اجلاس دراصل وزیر اعظم آفس کی جانب سے آفس میں سے جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے، یعنی کہ وزیر اعظم آفس کی جو آڈیو لیکس ہوئی اور مختلف ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کی اب زینت بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ اجلاس طلب کیا گیا، اور یہ انتہائی اہمیت کا اجلاس ہے، کیونکہ جب وزیر اعظم آفس یا وزیر اعظم ہاؤس ہی محفوظ نہیں ہے تو باقی چیزیں کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں؟ وزیر اعظم آفس کے اندر آپ کو اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کتنا سینسٹیو ہے، اور خاص کر جب کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے آج یا نیشنل نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوتا ہے، تو اس میں جو امور جو ڈسکس آتے ہیں جو پبلک نہیں ہوتے، تو وہ اگر لیک ہو جائیں اور زینت کا حصہ بن جائیں ورلڈ وائڈ خبروں کا اور ان ساری چیزوں کا، تو اس کے اثرات جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ انتہائی بھیانک اثرات ہیں۔ حقیقت میں دیکھیں، یہ کسی بھی ملک کے لیے سب سے اہم چیز اس کی جو انفارمل وہ ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، جو اجلاس ہوتے ہیں، وہ ان کی جو پرائیویسی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جو نیوکلیئر ایسٹ رکھتا ہے، ایک نیوکلیئر ملک جو ہے، اور اس کی کا ڈیٹا لیک ہو جانا انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت بھی ہے اور افسوس بھی ہے۔ دراصل یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کا بند باندھنا ان پر بہت بہت ضروری ہے۔ دراصل دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جس میں اس ٹائپ کی چیزیں ہمیں وقتاً فوقتاً سکینڈل ملتے رہتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی یا اس سے متعلق امور جو ہیں وہ کس طریقے سے ہیک ہو جاتے ہیں یا وہ پبلک ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے اس جیسے ملک جب میں اگر یہ چیزیں ہیک ہونا شروع ہو گئی ہیں اور پبلک ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ واقعی ہمارے لیے ایک المیہ ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس پر بند باندھنا ضروری ہے کہ دیکھیں بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ کابینہ میں ڈسکس ہوتے ہیں، تو وہ اگر لیک ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا اثرات ہوں گے۔ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ مریم نواز نے وزیر اعظم کو کیا کہا یا کابینہ میں کیا کچھ ہوا۔ دیکھیں، یہ پولیٹیکلی ایشوز آپ کھیل سکتے ہو ان چیزوں کے اوپر، پولیٹیکلی جس کو بینیفٹ ملتا ہے وہ اس پر کھیل بھی سکتا ہے اور اس کو پبلکلی جو ہے وہ اچھال بھی سکتا ہے، لیکن مسئلہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم آفس جو ہے وہ ہیکرز کے نشانے پہ ہے، وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہاں پہ ہونے والی ہر گفت و شنید جو ہے وہ پبلک ہو سکتی ہے، وہ ہیک ہو رہی ہے، جو انتہائی جو سنجیدہ معاملہ ہے اور اس پہ توجہ واقعی دینے کی ضرورت ہے۔ شاید اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے جو ہے اس کے تدارک کے لیے نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا ہے، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی بی، جیسے میں کہہ چکا ہوں، انہوں کو جو ہے طلب کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہیکنگ کا معاملہ ہے وزیر اعظم آفس کی، اس پر سب سے ایک اہم پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے آئی بی کو جو ہے وہ ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ لیکس کیسے ہوئیں، کون اس کا ذمہ دار ہے اور کس طریقے سے ہوئیں، کون سے ذرائع اور کون سے مینز ہیں، کیا کہاں پہ بگ لگے ہوئے تھے یا مائکروفون پڑے تھے، اور وہ اوریجنل ڈیٹا کس کے پاس جمع ہوتا رہا۔ لیکن اب تک کی جو معلومات ہیں، جو انفارمیشن ہے، وہ تو یہی آ رہی ہیں کہ 8 جی بی کا ڈیٹا جو ہے، ان آڈیو لیکس کا 8 جی بی کا ڈیٹا جو ہے وہ برائے فروخت موجود ہے۔ جو الٹرنیٹیو ویب سائٹس ہیں، یعنی کہ ڈارک ویب جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے۔ کسی ہیکر نے وہ ڈیٹا جو یہاں سے ہیک کیا یا کسی سے پرچیز کیا ہو، وہ ڈیٹا جو ہے اس نے وہاں پہ ڈالا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس نے اس کو پبلک نہیں کیا۔ اس کے کچھ چیزیں پبلک ہوئی ہیں جو آپ اور میری پہنچ میں بھی آ گئی ہیں، جو اب اس ڈارک ویب سے اس سائبر ویب جو عام روٹین کی ویب ہے اس کا حصہ بن گئی ہیں۔ سائبر سپیس پہ اب وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس نے تقریباً $3.5 لاکھ میں
کی جو ہے نیلامی کی ہوئی ہے کہ جو دے گا تو اس کو یہ چیزیں ملیں گی۔ تاہم جن لوگوں نے وہاں پہ اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں، تو یہ ثبوت کے طور کے اوپر کچھ چیزیں اس نے پبلک کی ہیں، چھوٹے چھوٹے یہ جو کلپس ہیں جو ہم اور آپ سن رہے ہیں، تو یہ اسی کا حصہ ہیں جو آپ اور میری نظر تک آئے ہیں یا ہماری پہنچ میں یا ہماری ایکسس میں آئے ہیں۔ لیکن وہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ہیکر سے یہ بھی سوال کیے گئے کہ کیا اس میں آرمی چیف آف پاکستان کا بھی کوئی آڈیو ہے، تاکہ اگر ہم پرچیز کریں تو ہمیں پتہ تو ہو، ہمارے فائدے کی تو ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں آرمی چیف کا بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اب یہ 8 GB کا ڈیٹا کافی ڈیٹا ہوتا ہے، ویڈیو میں تو شاید اتنا نہ ہو، لیکن جب ہم آڈیو میں دیکھتے ہیں ان چیزوں کو تو بہت بڑا ڈیٹا ہے، کئی گھنٹوں پر مشتمل یہ آڈیو ہوں گی، اور اس میں صاف ظاہر ہے بہت ساری چیزیں، اگر یہ اوورال سب پبلک ہو جاتا ہے تو بہت ساری سینسٹیو انفارمیشن بھی ایسی ہو سکتی ہیں جو لیک ہو سکیں، یا ہمارے لوگوں تک یا جو ہمارے مخالف لوگ ہیں وہاں تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ سپوز کرو کوئی ایسی بات جو ہمارے کسی مخالف ملک سے ہو یا کسی دوست ملک، دیکھیں جب ہم آپس میں کنورسیشن کرتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے جب آپ پبلکلی جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس میں تو آپ ڈپلومیٹک مین سے لے کر ڈپلومیسی اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن جب آپ آپس میں بیٹھ کے گفت و شنید کرتے ہیں تو آپ ہمہ قسمی اس کے پہلو کا جائزہ لیتے ہیں، اسپیکٹس دیکھتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو اب اس ٹائپ کی جو گفت و شنید ہے وہ اگر لیک ہوتی ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ انتہا کے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ افسوس یہی ہے کہ ہمیں سوچنے اور کی ضرورت ہے کہ ایسا ہوا کیوں ہے، کیا ہماری جو فائر وال ہے، سیکیورٹی فائر وال، وہ وزیر اعظم آفس میں انسٹال نہیں تھی؟ کیوں انسٹال نہیں تھی اگر، اور کیوں ایسا ہوا، کس لیے ہوا؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں دنیا کے ہر ملک جو ہے وہ اپنے طور کے اوپر اس نے کچھ سیکیورٹی والز بنائی ہوئی ہیں، سیفٹی وال جسے آپ کہہ سکتے ہو، کہ وہ محفوظ کرتے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم آفس یا وزیر اعظم ہاؤس یا جہاں پہ حساس نوعیت کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پہ ملک کو چلانے یا ملک کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ پبلک نہ ہو سکیں، وہ جو ہے عام لوگوں تک نہ پہنچ سکیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں تک نہ پہنچ سکیں، بہت ساری چیزیں جیسے میں نے بتایا کہ سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں جو صرف ڈسکشن کی حد تک ہوتی ہیں، تو وہ اگر پبلک ہوتی ہیں تو اس کے وہی نتائج بہت سنجیدہ اور الارمنگ ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہر ملک نے پیرامیٹرز لیے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے، لیکن افسوس ہے کہ وزیر اعظم آفس، وزیر اعظم ہاؤس اتنا غیر محفوظ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ہیکر جو ہے وہ اس کو ہیک کر لے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے اور وہ بھی ایک ایٹمی ملک، افسوس ہوتا ہے ویسے ہمیں۔ دیکھیں دنیا میں آلریڈی ڈیٹا لیک ہوتا رہتا ہے، جیسے ہیلری کلنٹن کی جو ہے ای میلز کا معاملہ تھا، ایون کہ جوئی بائیڈن کے جو قریبی ہیں ہنٹر بائیڈن، اس کا ابھی لیکس کا معاملہ چل رہا ہے، اور اوباما کی وہ جو خطوط و کتاب، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس نوعیت کا یہ اپنا ایک پہلا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ بگنگ ہوتی تھی ایجنسیوں کی جانب سے وزیر اعظم آفس میں یا مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ایسی انسٹرومنٹ لگائے جاتے تھے کہ جس سے مقصد ہوتا تھا کہ سپائنگ کی جائے، پتہ کیا جائے کہ کیا کھچڑی بن رہی ہے، کیا چیزیں چل رہی ہیں پولیٹیکلی بھی، وہ پولیٹیکل مینوپولیشن کے لیے ہوتی تھی۔ لیکن اس ٹائپ کی چیز آج تک سامنے نہیں آئی جو اب آڈیو لیکس آ رہی ہیں۔ آپ بے شک مریم کو لتاڑیں، بے شک وزیر اعظم کو لتاڑیں، کچھ بھی کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ شہباز شریف کے آڈیو لیکس ہو سکتی ہے تو سوچیں اگر جب عمران خان کی آڈیو لیکس ہوں گی تو کیا ہو سکتا ہے۔ اور صاف ظاہر ہے جس ہیکر نے یا جن کی ایکسس وزیر اعظم آفس میں اتنی تک ہو گئی کہ انہوں نے کابینہ کے اجلاس اور وہ غیر رسمی چیزیں تک وہ جو ہے ہیک کر لی گئی، تو فرض کر لیں کہ اگر عمران خان کے اجلاس اور ان کی کابینہ کی میٹنگز جو ہے وہ پبلک ہو جائیں، ان کی آڈیو پبلک ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمیں اس کو سیاسی ایشو بنانے کی بجائے ہمیں اس کے جو یہ ایک پہلو ہے نا
کہ کیا ہمارا وزیر اعظم میں تو ہاؤس میں تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے. آج اگر شہباز شریف ہے، کل کو کوئی اور وزیر اعظم ہو سکتا ہے، جیسے پہلے عمران خان وزیر اعظم تھا. تو ہمیں جو ہے وہ پولیٹیکلی ایفیلیشن سے ہٹ کے وزیر اعظم آفس کے تقدس کو دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا وزیر اعظم آفس اتنا غیر محفوظ ہے کہ کوئی بھی ہیکر وہاں پہ جو کنورسیشن ہوتی ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، جو غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے، جو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، اس تک بھی وہ ایکسیس رکھ سکتے ہیں. باہر بیٹھ کے وہ اس کی آڈیو بھی جو ہے ریٹریو کر سکتے ہیں. یہ سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں سوچنی بھی ہے، دیکھنے بھی ہے. بہرحال اس حوالے سے جو دو اہم پیش رفت ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں DGIB اور DGISI جو ہیں وہ پیش ہوں گے اور وہ بریف بھی کریں گے اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی رکھیں گے. اور اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو IB کو جو ہے وہ فریضہ دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم آفس میں جو یہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اس کی تحقیقات کر کے رپورٹ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کو دے. بہرحال بدھ کو اس حوالے سے مزید پیش رفت ہوگی، کیونکہ اجلاس بدھ کو ہونا ہے، تو اس میں کیا فیصلے ہوں گے وہ ہم تک پہنچائیں گے. لیکن سوچنے کی بات ہے، میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ جو کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے نیشنل سیکیورٹی کا، تو یہ بھی تو لیک ہو سکتا ہے. بہرحال اس میں کیا چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی تو ہم آپ تک پہنچا سکیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.